جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے قربانی اپیل 2023 کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے سال 2023 کی یہ آخری نشست ہے قربانی اپیل کے حوالے سے۔ سال ہر سال احساس فاؤنڈیشن کے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے ہم آپ تک اپیل لے کر آتے رہتے ہیں، اور ہر سال قربانی کے حوالے سے بھی ہم اپیل آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس سال کی یہ آخری نشست ہے۔ آج کی تاریخ بھی بڑی اہم ہے۔ آج سعودی عربیہ میں یوم عرفہ تھا، جو حج کا رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے، سب سے بڑا رکن، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہی حج ہے۔ علماء کرام بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں، اس حوالے سے وہ مزید بھی بتائیں گے۔ اور آج جو پاکستان میں تاریخ ہے، چونکہ مغرب کے بعد عرفہ کا جو دن ہے وہ ہمارا تقریباً شروع ہو چکا ہے، اور کل انشاءاللہ پاکستان میں عرفہ کا روزہ بھی ہے، تو اس دن کی مسلمانوں میں بڑی اہمیت ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں بھی، اور مسلمان جو آج دنیا میں رہتے ہیں وہ اس دن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام ہی ٹی وی چینلز پر، یا وائی کی بھی تمام چینلز پر خصوصی نشریات کا اہتمام کیا گیا یوم عرفہ کے حوالے سے، اور تمام مسجدوں میں، تمام اس طرح سے مقامات پر جو ہے وہ دعائیں کی گئیں۔ حج کا جو خطبہ ہے وہ آج دیا گیا، اور وہاں پر سعودی عرب میں، اور وہ خطبہ آپ تمام لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، ہم نے بھی دیکھا۔ اور جو سب سے کلیدی اور سب سے بنیادی بات آج کے خطبہ حج میں کی گئی، پیغام تو بڑا پرانا تھا لیکن اسے تجدید کیا گیا، دہرایا گیا، بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کے دلوں میں یہ بات پہنچانے کی کوشش کی گئی، وہ اتحاد امت کے حوالے سے تھی۔ اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ آج امت کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اتحاد کی ہے، وہ تفرقہ بازی سے بچنے کی ہے، وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ہے۔ اور آج کا دن یوم عرفہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ یہ دین متین جس لیے دنیا میں آیا تھا، اسی کے لیے ہم اس دین متین پر قائم رہیں، اس دین متین پر چلیں، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو تقسیم در تقسیم کرتے رہیں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہی آج کے دن کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ آج کے پروگرام میں یوم عرفہ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، قربانی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ عالم دین بھی تشریف رکھتے ہیں، سماجی شعبے کی نمائندگی کرتے ہوئے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواؤں گا، پھر میں کچھ احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے اپیل آپ تک پہنچاؤں گا، پھر ہم علماء کرام کی جانب سوالات کا سلسلہ لے کر جائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب، نوجوان عالم دین ہیں، ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، جامعہ کراچی میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور عرصہ دراز سے آپ انہیں کیو ٹی وی کی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک بھی ماشاءاللہ یہ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی تبلیغ دین کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ احسان۔ علامہ صاحب کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آج دوسرے مہمان بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ تقریباً 3 دہائیوں سے سماجی شعبے سے وابستہ ہیں، نہ صرف سماجی شعبے سے وابستہ ہیں بلکہ صحافت سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور تقریباً 3 دہائیاں 30-35 سال آپ کو صحافت میں ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی کراچی پریس کلب کے ممبر بھی ہیں، کراچی پریس کلب سے بھی وابستگی ہے، اور سماجی طور پر ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید میمن صاحب۔ سر، ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہے جاوید صاحب؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ اپنے مہمانوں کا تعارف میں نے آپ سے کروایا، احساس کی اپیل آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ اسکرین پر ریٹ لسٹ موجود ہے۔ آج آخری نشست بھی ہے، دن بھی بڑی اہمیت کا ہے، تو آج تو خصوصی اپیل ہے اور دل سے اپیل ہے۔ ہم ہر بار ہی دل سے اپیل کرتے ہیں، لیکن آج تھوڑی سی وہ، جب بھی کوئی آخری دن ہوتا ہے نا اختتامی، تو تھوڑے سے ایموشن زیادہ ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اسکول کا آخری دن ہو، کالج کا آخری دن ہو، یا ویسے کوئی اپنا شہر چھوڑ رہا ہو، کوئی چھٹیاں ختم ہو رہی ہو، تو آخری دن کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ تو آج ہماری اس نشریات کا، ٹیلی تھون کی نشریات 2023 کا بھی آخری دن ہے۔ آج تھوڑے سے ایموشنز کے ساتھ، تھوڑے زیادہ ایموشنز کے ساتھ، تھوڑی زیادہ سینٹیمنٹس کے ساتھ ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں۔ ویسے ہمارے پورٹل تو کھلے رہیں گے، ٹیلی فون نمبرز بھی کھلے رہیں گے، آپ قربانی تو بک کروا سکتے ہیں۔ مزید 2 دن ابھی تقریباً باقی ہیں، لیکن ہماری نشریات کا آج آخری دن ہے، اور ہم آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اگر احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے یہ قربانی بک کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے IBN نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، آپ اپنی رقم آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بینکرز چیک کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر یہ بک کروا سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں، چاہیں تو ہمارے آفیسز بھی تشریف لا سکتے ہیں، اور جو قربانی آپ نے بک کروانی ہو، چاہے گائے میں، بکرے میں، بھیڑ میں،
اور پاکستان میں بھی ہم یہ سہولت دے رہے ہیں احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے، انڈیا میں بھی دے رہے ہیں، جموں کشمیر میں بھی دے رہے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر قربانی ادا کی جائے گی۔ قربانی بک تو آپ دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہوں، آپ یہ قربانی بک کر سکتے ہیں۔ آپ کی جانب سے یہ قربانی ان 3 جگہوں پر ادا کی جائے گی۔ ریٹ لسٹ بھی اسکرین پر موجود ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو مکمل گائے $525 $525 میں آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں پاکستان میں تو اس کے لیے $75 ہیں۔ اگر آپ بکرا ایک مکمل بکرا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو $145 ہیں۔ قربانی کی سہولت احساس کی وساطت سے انڈیا میں بھی ہے۔ انڈیا میں پوری ایک گائے آپ $259 میں بک کروا سکتے ہیں۔ گائے میں ایک حصہ انڈیا میں $37 میں بک کروا سکتے ہیں، اور ایک بکرا انڈیا میں $160 میں آپ بک کروا سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں بھی قربانی کی یہ سہولت احساس فاؤنڈیشن دے رہا ہے، اور وہاں پر پوری ایک گائے $574 میں آپ بک کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ جموں کشمیر میں قربانی ادا کروانا چاہتے ہیں اور گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں، یا ایک حصے کے ملٹیپلیکیشن میں آپ 2 3 4 حصے لینا چاہتے ہیں تو ایک حصے کی جو رقم ہے وہ $82 ہیں، اور اگر آپ زیادہ حصے لینا چاہتے ہیں تو اسی کی ملٹیپلیکیشن میں آپ یہ رقم بھیج سکتے ہیں۔ اور وہاں پر اگر آپ ایک بھیڑ کرنا چاہیں جموں کشمیر میں تو اس کے لیے $195 ہے۔ آپ قربانی پاکستان میں کریں، انڈیا میں کریں، جموں کشمیر کے حوالے سے میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے ہماری ایک خاص قلبی وابستگی ہے، ان لوگوں سے ہمارا ایک خاص تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ وہاں کے لوگ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ ہم سے اور پاکستانیوں سے جو ہے وہ والہانہ محبت رکھتے ہیں جموں کشمیر کے لوگ۔ تو ہمارا ایک بڑا قلبی تعلق ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ ہم وہ نعرہ سنتے بڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تو ہم کلمے کی بنیاد پر جڑے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو یہ ایک محبت کا تقاضا بھی ہے، اپنے بھائی بہنوں سے عقیدت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ لوگ ہمارے نام پر جی رہے ہیں، ہمارے نام پر مر جاتے ہیں، تو ہم کم سے کم یہ تو کریں کہ ان لوگوں کی داد رسی کریں، وہ جن مشکلات میں اس کا مداوع کریں۔ وہاں پر بھی مفلوق الحال لوگ رہتے ہیں، غربت میں ہیں، پسماندہ ہیں، ترقی کے مواقع نہیں ہیں، کاروبار اکثر و بیشتر بند رہتا ہے، تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، ایکول اپرچونٹیز نہیں ہیں، بڑی مشکل میں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کلمہ گو مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے تو ہمیں زیادہ بڑھ کر کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کے جنازے پر پاکستان کا پرچم لپٹا ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے ہماری ایک خاص وابستگی ہے، خاص تعلق ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے میں خصوصی اپیل آپ سے کروں گا کہ آپ جموں کشمیر میں رہنے والے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی آپ یہ قربانی احساس کی وساطت سے بک کروائیں۔ انشاءاللہ یہ گوشت وہاں پر بھی تقسیم کر دیا جائے گا۔ احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ پروگرام کے ابھی 3 گھنٹوں کی ہماری الحمدللہ انشاءاللہ نشریات ہیں، تفصیلات پہنچائیں گے۔ ابھی ذرا گفتگو کا سلسلہ علماء کرام سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس میں جاؤں گا، ڈاکٹر مظہر اقبال شامی صاحب۔ آج عرفہ کا دن بھی ہے تو بڑی اہمیت کا حامل ہے مسلمانوں کے۔ یہ یوم عرفہ ہے کیا، اور کیا اس کا تاریخی پس منظر ہے، کیوں اس دن کی مسلمانوں میں اس قدر اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ خالق الاکوان الموجود ازلا و ابدا بلا کیف ولا مکان، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ یوم عرفہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث پاک کو حضرت امام ابن حبان نے روایت کیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں افضل الایام یوم عرفہ۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ سب سے افضل ایام میں، یعنی ایام میں جتنے بھی دنوں میں سب سے افضل جو ہے یوم، وہ یوم عرفہ ہے، یعنی سب سے افضل دن وہ عرفہ ہے۔ یعنی سال کے 365 دن، ان میں سب سے افضل دن وہ یوم عرفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث پاک حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ما من مسلم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفہ۔ یوم عرفہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس دن کیا دعا کرنی چاہیے؟ اس دن یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اعتق رقبتی من النار، اے اللہ ہماری گردن کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے، ووسع لی من الرزق الحلال، اے اللہ
ہمارے لیے وسیع رزق فرما دے، ہمارے لیے رزق کو کشادہ فرما دے، اور یہ دعا کریں وَاصْرِفْ عَنِّي فَسَقَطَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جو جنات و انسان میں جو فاسق لوگ ہیں ہمیں ان لوگوں سے دور فرما دے، ہمیں ان کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ یہ دعا خاص طور پہ اس دن کرنی چاہیے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ افضل الدعاء یوم عرفہ، کہ افضل دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے، یعنی عرفہ کے دن جو دعا کی جائے وہ سب سے افضل ہے۔ پھر آگے کریم آقا فرماتے ہیں افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ دعا میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو بات کہی، جو سب سے افضل چیز ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ عبادت کے لائق صرف و صرف اللہ رب العزت ہے۔ یعنی میں زبان سے اعتراف اور دل سے یہ تصدیق کرتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف و صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہم جو چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں یہ ہمیں کثرت سے آج کے اس عرفہ کے دن پڑھنا چاہیے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دن، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کریم جو شخص یہ روزہ رکھتا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق آپ بتائیں، تو حضور فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیۃ الباقیہ، کہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج پاکستان میں اب سحری کا وقت کچھ لمحات بعد یہ وقت شروع ہوگا، تو میں تمام ناظرین سے کہوں گا کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حضور کا پیارا فرمان دیکھیں، حضور فرماتے ہیں حج جو ہے وہ عرفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اسے رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یعنی حج عرفہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ رکن اعظم ہے حج میں، اور یہ آپ نے ادا کر لیا تو گویا کہ آپ حاجی ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ علامہ صاحب آج کیسے مناظر ہم وہ ہر سال ہی دیکھتے ہیں تو وہ ایمان کو تازگی بھی ملتی ہے کہ وہ اس اور جون کا مہینہ جو 27 تاریخ وہاں پر جو گزری ہے، اور کس قدر شدید گرمی میں جو بندگان خدا ہیں، فرزندان توحید ہیں، وہ میدانوں میں کیا سما، کیا خوبصورت نظارہ ہے وہ۔ تو یہ افضل یوم بھی ہے اور حج کا رکن اعظم بھی ہے۔ ہاں، تو آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یقیناً ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ویسے تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہمیں بار بار اس چیز کی یاد دہانی کروا دی جاتی ہے تکرار سے، چونکہ ہم سارا سال ہماری ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہے نا، تو ہم کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں، بنیادی چیزیں بھی بھول جاتی ہیں۔ تو بڑا اچھا موقع ہے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جہاں پر ہم قربانی کی اپیل آپ سے کر رہے ہیں، دیگر چیزیں۔ تو علامہ صاحب نے ایک بہت خوبصورت جانب ہمیں اشارہ کیا ہے کہ آج کے دن کا روزہ جو تقریباً 2-3 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ تقریباً سحر کا وقت ہو جائے گا اور آپ سحری کر سکتے ہیں۔ روزے کے حوالے سے بھی علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، مزید میں جاؤں گا کہ کیا اس روزے کی جو ہے وہ فضیلتیں ہیں اور کیوں یہ روزہ جو ہے وہ فرض بھی کیا گیا ہے۔ جاوید میمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ جاوید میمن صاحب، قربانی کے حوالے سے ایک بڑا اہم سماجی پہلو ہمارا ہے کہ جب بھی یہ وقت آتا ہے تو ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں اور یہ برصغیر کا ہی خاصہ ہے، کل کے دو دنوں پہلے ہم غالباً تذکرہ کر رہے تھے کہ عرب ممالک میں اس طرح سے اس تہوار کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا، تو معاشرے پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے کہ جو قربانی کا وقت آتا ہے اور اس قدر قربانی ہوتی ہے، تو جو اس کا اصل مفہوم اور فلسفہ ہے، ہمارے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں کہ قربانی کا اصل فلسفہ کیا ہے، تو اس کی ریفلیکشن ہمارے معاشرے میں جھلکتی ہے یا نہیں دکھ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عمران صاحب، علامہ صاحب، آج یوم عرفہ تھا اور مقصد یہ کہ حج کا دن تھا۔ تمام عالم اسلام میں تمام مسلمانوں نے، لاکھوں مسلمانوں نے آج حج کا فریضہ ادا کیا، اور آج کا جو فریضہ ہے وہی حج ہے۔ تو ہم سب مل کے ان سب مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی رحمتیں فضیلتیں ان پہ بھی نازل ہوں اور ہم پہ بھی نازل ہو۔ اب رہا سوال ہمارے یہاں جو قربانی کا جو کلچر ہے، وہ قربانی تو ہر سال ہی ہوتی ہے، اور کوئی سالوں سے، ہم جب سے پیدا ہوئے ہم سے پہلے بھی لوگ دیکھتے رہے ہیں، لیکن آج جو حقیقت ہے، جو قربانی کا جو پس منظر ہے، جو ہم سنت ابراہیم کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ویسا معذرت کے ساتھ نہیں ہے، اور بہت ہی کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے، اور
دل جو ہے مطلب عجیب سا ہو جاتا ہے کہ ہم اصل مقصد کو بھول گئے ہیں قربانی کا۔ دیکھیں قربانی کوئی گائے کے گوشت کی یا بکرے کے گوشت کی قربانی نہیں، یہ تو عام دنوں میں جو خوشحال لوگ ہیں اور متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ عام دنوں میں بھی گوشت کھاتے ہیں۔ ایسا ہی اصل میں یہ جو ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب لوگ، غربا لوگ، جن کے لیے احساس قربانی آپ کے لیے آپ نے لانچ کی ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ کوئی یہاں تک پہنچنے میں کوئی ایسا نہیں کہ کل آپ نے کیا اور آج ہو گیا، اس کے لیے بڑی محنت ہوئی ہے۔ آپ خود بھی مثلا اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور پیچھے بہت بڑی ٹیم اور تمام لوگ اس میں، تو اس چیز کو جیسے آپ نے ابھی جموں کشمیر کا کہا، یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ وہاں یہ ہے اور اس طرح پرچم، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ وہاں جو اصل حقائق ہیں وہ لوگ محسوس نہیں کرتے۔ دیکھیں یہاں قربانی ہوتی ہے، لوگ بڑے بڑے جانور کر دیتے ہیں اور مقصد یہ کہ اس کو ایک تفریح کا سامان بنا دیا ہے۔ دیکھیں زندگی بڑی مختصر ہے اور پتہ نہیں کل اگلے سال ہم ہوں نہ ہوں، آج ہیں، تو اگر قربانی کرنی ہے تو اچھے طریقے سے اس کا جو اس کی اصل روح ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم تفریح تباہ کے لیے قربانی کو ہم نے ایک ایسا بنا دیا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ میں پچھلے پروگرام میں KGN میں بھی تھا تو میں نے یہ کہا، دیکھیں آپ کی قربانی اپنی جگہ، لیکن لوگوں کے لیے تکلیف دہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں اب کوئی بھی اس پر بات کر رہے ہیں اپنے ٹرانسمیشن، آپ بالکل آپ کی ٹرانسمیشن میں بات ہوتی رہی ہے، سب علماء نے بھی بات کی اور مہمانوں نے بھی بات کی، تو لیکن اس کا کوئی اثر میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے پہ ہے نہیں ایسا۔ ہم نے اپنا ایک وتیرہ بنا لیا، اپنی عادت بنا لی ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اگر یہ قربانی ہم لاکھوں روپے کی کر رہے ہیں، اپنے دل سے کر رہے ہیں، اپنے مذہبی فریضہ سمجھ کے کر رہے ہیں، اور کسی کو اگر ذرا سی بھی تکلیف ہو جائے، کسی ایمبولینس کا راستہ رک جائے، کسی کا آنے جانے کا راستہ رک جائے، وہ دیگر ہمیں اور آپ کو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ محلوں میں۔ اچھا جاوید صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس کا بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہم لاکھوں، اچھا مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ اس میں 80-90% چیزیں تو ٹھیک ہی ہوتی ہیں، ہم صرف 5-10% کی وجہ سے اپنی قربانی کو کیوں خراب کریں؟ جس جانب آپ نے اشارہ کیا بھئی اب جانور لا رہے ہیں تو اسے باندھنا تو ہے، تو ایک تھوڑا سا جو ہے وہ خود میں نظم پیدا کریں اور وہ 3-4 گلیوں کے لڑکے جو ہے وہ مل جائیں، ایک جگہ مختص کر لیں تاکہ ایک گلی بلاک ہو تو 2 گلیاں کھلی ہوں، اس طرح سے کر لیں، پھر بعد میں صفائی کا اہتمام کر لیں، اس کا خون سڑکوں پر نہ پڑا ہو، اجڑیاں نہ پڑی ہوں جو علائشیں ہوتی ہیں، تو ایک بہت اچھا کام بہت اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ 80-90% تو یہ ٹھیک ہم سمجھ رہے ہیں، یہ پرسنٹیج پہ جو ہم نے کیلکولیٹ نہیں۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کنجسٹڈ رہائشی سسٹم ہے، ایک بلڈنگ میں 70-70 60-60 فلیٹ ہیں، تو وہاں اگر 40 لوگ بھی کرتے ہیں تو 40 جانور آ جاتے ہیں، تو وہ 40 جانور کی کوئی پلاننگ تو 40 جانور کی نہیں کسی نے۔ آپ نے کہا نا وہاں باہر عرب ممالک میں، یورپ میں ایسا منظر نظر نہیں آتا، وہ اسی لیے نظر نہیں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ایک شہر سے دور انہوں نے مذبح خانہ یا سلاوٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے، اسی میں سب چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں تو سب چیز اسی گلی میں کرنی ہے، اسی روڈ پہ اسی کمپاؤنڈ میں کرنی ہے، تو لیکن اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ کئی علاقے ہیں آپ دیکھیں کہ بڑے اچھے طریقے سے وہ لوگ مینیج کرتے ہیں اور اس کو کافی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کہ وہ یہ تہوار بھی ہم منا لیں کہ جو اس تہوار کا رنگ ہے، ایک روایتی رنگ ہے نا برصغیر پاک و ہند کا، وہ روایتی رنگ بھی پھیکا نہ پڑے اور نئے زمانے کے چیلنج، کیونکہ پہلے جو ہے وہ مکانات بڑے ہوا کرتے تھے، مکانوں کے اندر کمپاؤنڈ ہوا کرتے تھے، اب چونکہ وہ مکانات چھوٹے ہو گئے ہیں، ایک بیڈ روم کا بھی جو پورا گھر ہوتا ہے 1 بیڈ DD اور یہ سارا، دل تو چھوٹا نہ کرے نا، مکانات چھوٹے ہو گئے، جگہ چھوٹی ہو گئی، حسن انتظام سے آپ ان پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی تو وہ یقیناً جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ عمل بھی کریں گے اور آہستہ آہستہ اس میں بھی بہتری آ رہی ہے، امید رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آج روزہ بھی ہے تو میں علامہ صاحب سے روزے کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا اس کا پس منظر ہے کہ آج کے دن یعنی کہ جو یوم عرفہ ہوتا ہے اور تمام ممالک میں جس دن یوم عرفہ ہوتا ہے یعنی کہ 9 ذی الحج، اس دن ہی یہ روزہ رکھا جاتا ہے، تو کیا اس کی فضیلتیں ہیں روزہ رکھنے کی اور روزہ رکھنے والے کو جو ہے وہ کیا کیا مطلب اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ جی علامہ صاحب۔ اچھا پہلے اس بات کو عرض کرتا چلوں کہ عرفہ کے دن روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے، یہ ایک اس کا حکم فرض یا واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ ہاں یقیناً، تو جو فرض تو رکھنا صرف چاہے، رمضان کی بالکل رمضان کے روزے فرض ہے، تو جو رکھنا چاہے اس دن وہ بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس سعادت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس سعادت کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے،
اور چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا ہے تو ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اور اس روزے کی فضیلت جو حضور نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیۃ الباقیہ، کہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ حضور کا فرمان ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اب میں یہاں اس بات کو عرض کرتا چلوں کہ آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو سسٹم آؤٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس پہ ایک روشنی یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایک صدقہ ہے، ایک نیکی کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، ایک مسلمان بھائی ہے، ہم اس کو کیوں تکلیف دیں؟ اور پھر وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، حضور نے فرمایا 3 بار فرمایا حضور نے کہ خدا کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں۔ پھر فرمایا خدا کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے جو کامل مومن نہیں؟ حضور نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے 3 بار فرمایا کہ اس شخص، یعنی وہ شخص کامل مومن نہیں کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس قربانی کے موقع پر ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ ہم ٹینٹ لگا کر راستے آنے جانے ہم نے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی، یوں ہی ہم بعض اوقات جانور جب ذبح ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اوجڑی کو جہاں چاہتے ہیں، علائشوں کو وہاں پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اس سے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں خالی پلاٹ ہے وہیں ڈال دیتے ہیں، اچھا خالی پلاٹ سے بھی جو ہے وہ کسی کی ملکیت ہے، آپ نے اجازت بھی نہیں لی، دوسری اس سے جو ہے تعفن اور بدبو جو پھیلے گا اور اس سے کئی بیماریاں جنم لیں گی، تو ہمیں اس طرف یقیناً توجہ دینی چاہیے۔ اور پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی شامل کر دیا جائے گا۔ نبی کریم نے ان کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید فرمایا کہ ہمیں خدشہ پیدا ہوا کہ انہیں اب یہ لوگ بھی وراثت میں شریک ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ میں نے علامہ صاحب، میرے ایک دوست ہیں، تو وہ کل ہم بیٹھے تھے تو وہ مجھ سے بتا رہے تھے کہ ان کی گلی میں باقاعدہ گلی میں جسے کہتے ہیں نا بلاک کی چنائی کر دی گئی ہے، وہ ٹینٹ نہیں لگایا ہے تاکہ وہ چونکہ مٹی جو ڈالتے ہیں نا تو مٹی پھیلتی ہے، پھیل جاتی ہے، انہوں نے باقاعدہ چنائی کر کے اس کے اندر مٹی ڈال کر آدھی گلی جو ہے وہ بلاک کر دی اور وہاں پر جو ہے وہ جانور رکھا۔ وہ یقیناً اسے توڑ دیں گے اور پھر بعد میں اسے، لیکن بہرحال مطلب کس قدر وہ کہ رستے میں ایک کانٹا پڑا ہو، کوئی اس طرح کی کوئی ایک چیز پھینک دے، کیلے کا چھلکا ہی موجود ہو تو ہمیں اس سے ہٹا دینا، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے اسے ہٹا دینا چاہیے۔ لہٰذا ہم اس طرف یقیناً قربانی ایک بڑی باعث سعادت چیز ہے اور ہمیں اس پہ اس کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے، کراہیت شامل نہ کریں۔ ہاں اور دیکھیں یہ تو حقوق غصب کیا جا رہا ہے نا، جی تو فضیلت اپنی جگہ، وہ راستہ گزرنے والے کا حق ہے، آپ اس کا حق چھین رہے ہیں، حق نہیں چھیننا چاہیے۔ اور قربانی چونکہ اس کی فضیلت تو آپ کو ملنی ہی ہے اور اس عظیم قربانی کی سعادت تو آپ لیں گے ہی، لیکن اگر اس کو اچھے طریقے سے آپ قربانی کریں گے تو یقیناً دنیاوی برکتیں بھی ملیں گی اور اخروی برکتیں بھی ہمیں ملیں گی۔ یقیناً۔ ناظرین پروگرام میں ابھی اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے ثناء رسول ہیں، بہت اچھی آواز کے مالک ہیں ماشاءاللہ، آپ انہیں اکثر و بیشتر کیو ٹی وی کی اسکرین پر سنتے رہتے ہیں۔ دانیال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، دانیال شیخ بھائی۔ دانیال بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، خیریت سے؟ دانیال بھائی آپ کی موجودگی سے ہم چاہیں گے کہ ایک حمد باری تعالیٰ ہم آپ سے سنیں، مطلب پروگرام کا تو آغاز ہو چکا ہے لیکن یہ جو آپ یوں سمجھے کہ ہماری محفل ہے کہ جس میں نعت خوانی بھی ہے، ہم منقبت بھی سنتے ہیں آپ سے، اس کا باقاعدہ آغاز میں چاہوں گا کہ ایک حمد باری تعالیٰ سے آپ کریں۔ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، لائق حمد و ثنا تیرے حاضر ہیں ہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دانیال بھائی کیا کہنے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت محل اور موقع کے لحاظ سے آپ نے ماشاءاللہ یہ کلام پڑھا ہے۔ آج یوم عرفہ بھی ہے، اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ سلامت رہے دانیال بھائی، سلامت رہے۔ ناظرین احساس کی اپیل آپ تک پہنچانا چاہیں گے احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ آپ اسکرین پر فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے جو یہ قربانی بک کروائی جاتی ہے احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے، چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو یا جموں کشمیر میں ہو، یہ قربانی کا گوشت مستحقین تک نہ صرف کچا تقسیم کیا جاتا ہے بلکہ اسے پکا کر بھی احساس ان کے گھروں تک پہنچاتا ہے، اپنے دسترخوانوں پر انہیں پیش کرتا ہے۔ جس طرح سے بقرعید کے اس تہوار پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویسے تو قربانی کا وہ سارا معاملہ، جانور لانا، اسے قربان کرنا،
اس کے بعد گوشت کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے گھروں میں بھی ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، مطلب جسے ہم کہتے ہیں نا کہ سوکھا گوشت یا باربیکیو کر کے ہم اسے کھانا پسند کرتے ہیں، خود بھی دوستوں کی بھی دعوت کرتے ہیں، رشتہ داروں کی بھی دعوت کرتے ہیں، تو احساس بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ قربانی کے اس گوشت کو پکا کر، اور اس پکانے میں بھی یہ نہ ہو کہ ہانڈی بنا دی جائے، چونکہ وہ تو سارا سال ہی الحمدللہ دسترخوانوں پر چل رہی ہوتی ہے، باقاعدہ باربیکیو کر کے لوگوں کو پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی تو اس نعمت سے لطف اندوز ہو سکیں، ہم اور آپ تو پورا سال ہی الحمدللہ اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ لوگ تو مطلب گوشت کی نعمت ہی سے محروم رہتے ہیں، کجا اس کے کہ یہ باربیکیو سے استفادہ وہ اس کو سمجھے، اس کے ذائقے سے خود بھی محظوظ ہوں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں، تو اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم خود کے لیے پسند کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بھی پسند کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جانور الحمدللہ ہمارے اپنے فارم ہاؤسز پر تیار کیے جاتے ہیں، اسکرین پر فوٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سارا سال ان کی بہترین نگہداشت کی جاتی ہے، پروفیشنلز ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بہترین چارہ فراہم کیا جاتا ہے، جو جانوروں کے لیے پانی ہو قابل استعمال وہ پانی بھی فراہم کیا جاتا ہے، وقت پر ویکسینیشن کی جاتی ہے تاکہ یہ صحت کی بہترین حالت میں ہو، اور جب قربانی کا وقت آئے تو جس طرح سے حکم خداوندی ہے اور احادیث سے بھی ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ قربانی کا جانور خوبصورت ہو، فربا ہو، دیکھنے میں اچھا ہو، جوان ہو، اتنا بوڑھا نہ ہو کہ خود چل کر قربان گاہ تک نہ آ سکے، تو ان تمام شرائط کو ذہن میں رکھ کر ان جانوروں کی سلیکشن کی جاتی ہے اور روز بقرعید انہیں قربان کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے چونکہ اپنے فارم ہاؤسز پر تیار کیے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس سسٹم کے اوپر بڑا اعتماد ہو، پھر جب اس کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو وہ بھی ایک چیلنجنگ جاب آبویسلی ہے، چونکہ گرمیوں کے موسم میں بقرعید ہے، گوشت کی ترسیل دور دراز کے علاقوں میں کی جاتی ہے، اس کے خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور ریفریجریٹر کی سہولت وہیکل پر اس طرح سے دستیاب نہیں ہوتی، چونکہ ایسا تو نہیں کہ کراچی سے حیدرآباد بھیج دیا جا رہا ہے گوشت جو کہ ہائی وے کا سفر ہوگا، یہ یقیناً دور دراز کا دشوار گزار سفر ہوتا ہے، جہاں پر کہیں 4x4 کی جیپ سے، کہیں پر لوگ پیدل ہمارے والنٹیئرز جا کر صحراؤں میں اور اس طرح سے جو سکیٹرڈ آبادیاں ہیں، پھیلی ہوئی آبادیاں ہیں، پہاڑوں پر، وہاں یہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تو ٹیمپریچر کنٹرول رکھنے کے لیے ڈرائی آئس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو نائٹروجن بیسڈ آئس ہوتی ہے وہ ڈبوں میں رکھ کر اس طرح سے، تاکہ وہ گوشت خراب نہ ہو، کہ ہم صرف مطلب یوں محسوس نہ ہو کہ اپنے سر سے کوئی بوجھ اتارا جا رہا ہے یہ گوشت تقسیم کر کے، بلکہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ادا کر دیا جائے، جس طرح سے ہم زکوٰۃ کے بارے میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف دے دینے سے وہ بات پوری نہیں ہو جاتی، زکوٰۃ کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور ادا کا جو یہ لفظ ہے شرعی میں، شریعت کے اصطلاح میں، اس کا مفہوم پھر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مستحقین تک پہنچ جائے، جو مصارف زکوٰۃ ہے جس طرح سے وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو قربانی کا جو ہے ہم حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان ہے، غلطیوں کی گنجائش یقینی طور پر موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے ہاتھ میں یہی چیز دی ہے، نیت اور کوشش، کامیابی تو یقیناً اللہ کی جانب سے۔ مزید تفصیلات بھی آپ کو احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیں گے، جاوید صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ جاوید صاحب، قربانیوں کا ہم جو آغاز سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ الحمدللہ ہر محلے میں یہ چیز ہے کہ وہ جانور قربان کرتے ہیں اور پھر اسے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، یا محلے کے جو نسبتاً کم حیثیت والے لوگ ہیں اس میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن دور جدید میں چیلنجز بھی نئے آ رہے ہیں کہ اب شہروں میں رہنے والے لوگ اس بات کا ادراک نہیں کرتے کہ دور دراز کا کوئی گاؤں ایسا بھی ہے جہاں پورے گاؤں میں کوئی ایک شخص بھی ہے جو قربانی نہیں کر رہا۔ اچھا، ہم تو چونکہ قربانی کر کے خود ہی اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہم قرب و جوار میں ہی اپنے گوشت بانٹ کر فارغ ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے تو آج کے اس جدید زمانے میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس قدر دور دراز کا سفر طے کریں اور وہاں پر جا کر یہ گوشت تقسیم کریں۔ تو کس قدر بینیفیشل ہے معاشرے میں یہ اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ کہ جہاں سے آرگنائز انداز میں قربانی کر کے ان علاقوں میں جہاں پہ قربانی ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے، وہاں گوشت کا پہنچایا جانا، یہ معاشرے میں بیلنس برقرار رکھنے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اچھا دیکھیں عمران صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ سوچ لیں، میں ذاتی طور پہ سوچ لوں، آپ ذاتی طور پہ سوچ لیں، آپ اگر قربانی کرتے ہیں تو 2-4 دن میں 10 دن میں اس قدر تھک جاتے ہیں کہ عید کے دن صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اپنی عید کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے مسائل کسائی کا انتظام کرنا اور سب چیزیں، تو ایک مرحلہ ہے یہ بہت بڑا۔ تو اس سے فارغ ہو کے، اور گرمی کا موسم ہے، اس سے جب فارغ ہو کے آپ اتنا تھک کے چور ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی عام لائف میں دیکھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ فلاں کے یہاں گوشت دینے جانا ہے تو وہ بھی ہم اوائڈ کرتے ہیں، پہنچ نہیں سکتے، یار کسی کے ہاتھ بھیج دو، یار کر دیں گے، تم چلے جاؤ، یا بعد میں دے دیں گے، یا فریج میں رکھ دو، اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ تو ہمارے آپ کے ساتھ ہی مسئلے ہیں کہ 10 گھروں میں بانٹنا ہے تو یہ معاملہ اس میں مسئلہ ہے۔ تو اب
اس کے لیے ایسی بیس بہت ضروری ہے احساس کہ تاکہ یہ اس طرح کے کوئی ادارے ہوں جو امانت کے طور پہ اس کو لیں اور ان دیکھیں 3 حصے ہیں نا جی، ایک آپ کا ہے، ایک عزیز و اقارب کا ہے اور ایک غربا کا ہے. تو چلیں 2 حصے تو آپ اپنے حساب سے جیسے بھی چاہے کر لیں، لیکن ایک حصہ تو آپ کو اس چیز سے آپ کو سرخرو ہونا ہے نا، ان تک پہنچے. تو کم سے کم ایسا کر لیں کہ وہ چیز ان مستحقین تک پہنچ جائے، تاکہ لوگ جو بیچارے سارا سال گوشت کا انتظار کرتے ہیں یا جن کو کسی وجہ سے نہیں مل پاتا، اپنے معاشی حالات، پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا ہیں. ہم دیکھتے ہیں قربانی تو بہت ہو رہی ہے، لیکن اگر پرسنٹیج ہم اپنی آبادی کے حساب سے دیکھیں تو نتھنگ ہے، کچھ بھی نہیں. 250 ملین ہو چکے ہیں. ہاں تو اس کے حساب سے دیکھیں تو کچھ نہیں. وہ مطلب ایک معاشرہ ہے ہمارا، وہ سب چل رہا ہے تو وہ پتہ نہیں چلتا کس کے یہاں ہو رہی ہے کس کے یہاں نہیں ہو رہی اور کوئی حصہ ڈال رہا ہے. لیکن آپ کا گوشت جو آپ کا تیسرا حصہ ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے میں آپ سے بالکل ناظرین سے بھی ہم کہتے ہیں اور ہم بھی اکثر آپ بھی اپنے پروگرام ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ یہ گوشت کا تیسرا حصہ جو آپ کے لیے لازمی ہے کہ غربا اور مساکین میں جانا چاہیے. تو اس کے لیے اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ ایسے کوئی احساس فاؤنڈیشن جیسا کوئی سسٹم جو مضبوط سسٹم ہو اس کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کو اس کار خیر میں ان کا ہاتھ بٹائیں تاکہ یہ انہیں وکیل کر لیں. صحیح بات ہے. ایسے ہی ہے نا، دیکھیں کہیں نہ کہیں تو دینا ہے نا آپ نے. اس لیے کہ آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور نہیں کر سکتے تو یہ آپ نے کرنا ہم لازمی ہے. یقیناً نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے نا. ہر چیز میں تو اسپیشلسٹ کا زمانہ آ گیا نا. پہلے پورے گاؤں میں ایک حکیم ہوا کرتا تھا، تمام بیماریوں کا علاج وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے، وہ ہر کام کے لیے ایک شخص مختص تھا. ایسے ہی تھا. آج کل ہر کام کے لیے ایک ادارہ ہے. علاج کے لیے آپ ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، تعلیم کے لیے آپ اسکول میں، مدارس میں، کالجز میں، یونیورسٹی. پہلے ایک معلم ہوا کرتا تھا یا مسجد کے امام صاحب، انہی کی ذمہ داری تھی، ہر طرح کا علم وہی پڑھایا کرتے تھے. تو ہم باقی چیزوں میں جہاں اداروں کی مدد لے رہے ہیں تو اب یہ چیریٹی کا کام بھی اداروں کا محتاج ہے. نہیں اس لیے ضروری ہے نا. دیکھیں نا، اب میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. ذاتی طور پہ اگر آپ بہت زیادہ محنت بھی کریں گے نا تو اس کے کچھ پرسنٹ تک آپ پہنچ سکیں. 100% آپ نہیں کر سکتے ایسا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے ادارے، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ وکیل بنائیں اور ان کو آگے تک کے کام دیکھیں. جن کے پاس ڈیٹا ہو. مثال تو ہم یہاں سے حیدرآباد بھی اگر دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے. ہاں، یہاں سے اگر ہم 40 کلومیٹر دور اگر کہیں میمن گوشت میں کسی گاؤں میں جانا چاہیں تو میں ذاتی طور پر میں نہیں جا سکتا. آپ نہیں جا سکتے، آپ نہیں جا سکتے. تو یہ وہاں کون جائے گا؟ پھر ڈیٹا بھی نہیں ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں پر آبادی. ہم تو 10-8 شہروں کے نام جانتے ہیں. حالات ہی نہیں ہے نا. اور ہم خود کوشش بھی میرا خیال ہے یہ نہیں کر پاتے کہ یہ کیسے ہو. لیکن ہم اپنے چند عزیز و اقارب کو، پڑوسیوں کو، اب پڑوسی کا علامہ صاحب نے کتنا بڑا حق بتایا ہے کہ ایسا لگا کہ پڑوسیوں کو جائیداد میں حصہ دے دے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پڑوسی ناراض ہوتے ہیں آپس میں اور ایک دوسرے کو یہاں تک کہ قربانیاں گوشت بھی بھیجنے میں مطلب آر محسوس کرتے ہیں اور دقت. آج سے زیادہ ان کی انا آڑے آتی ہے. اصل یہی ہے نا، انا ہی ہے نا. ایگو ہوتی ہے، وہ اس کو توڑ نہیں پاتے. تو اس لیے اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہم بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے لیکن واقعی وہ گوشت کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو پہنچنا چاہیے. یہ یقیناً ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. قربانی تو ہے اسی چیز کا نام، کجا اس کے کہ وہ کوہ انا کی برف تھے، دونوں جمے رہے جذبوں کی تیز دھوپ میں، پگھلانا تو نہ میں. علامہ صاحب، قربانی کے لیے جب ہم جانور لے کر آتے ہیں تو اسے خود ذبح کرنا وہ زیادہ اچھا ہے، مستحب ہے، یا قصائی کے ذریعے کروانا، یا ان دونوں صورتوں میں کوئی افضلیت اور وہ اس طرح سے نہیں ہے اور دونوں چیزیں ہی یکساں اہمیت کی حامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی خود استطاعت ہے اور قدرت بھی ہے اور اچھے طریقے سے وہ اسے جانتا بھی ہے ذبح کرنا، تو پھر اس کے کہاں لیے علامہ افضل ہے. صاحب وہ طاقت رہی اور وہ نہ وہ دن رہے نہیں، نہ ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے، چھری چلانے کی. چھری چلانا. اگر ذبح کرنے کی اسے قدرت ہے اور وہ اچھے طریقے سے جانتا بھی ہے، اناڑی نہ ہو، اور بلکہ اچھے طریقے سے ذبح کرنے کی اسے صحیح معرفت معلوم ہے، تو پھر اس کے لیے اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرنا افضل ہے. نبی کریم اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قصائی ساتھ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ آغاز کر لیں بسم اللہ اکبر کر کے. وہ اسٹارٹنگ کے آپ سمجھ لیں کوئی 1-2 سینٹی میٹر اس کے بعد قصائی لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ وہ شرط پوری ہو جائے. بالکل. اگر
قصائی نے ہاتھ لگا دیا اور آپ نے بھی اس کے ساتھ ہاتھ رکھ دیا ہے، صحیح۔ تو یہاں اس بات کو خاص طور پہ یاد رکھا جائے۔ بعض اوقات ہوتا یہ کہ قصائی چھری چلا رہا اور ہم نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو اب دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ صحیح۔ ایک نے بھی اگر چھوڑ دیا کہ چلو فلاں کہہ لے گا تو پھر جانور حلال ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، یعنی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ میں جانور ذبح کر رہا ہوں، مثال کے طور پر اپنے جانور کی قربانی کر رہا ہوں، اور قصائی نے بھی ہاتھ لگا دیا۔ اب قصائی نے کہا چلو یہ ذبح کر رہے ہیں، اس نے اب کہہ چونکہ دیا ہے۔ چھری پہ اس نے بھی ہاتھ رکھ دیا اور میں نے بھی رکھ دیا، تو دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اچھا، اکبر کہنا اگر واجب ہے۔ آغاز اس نے کیا ہو جو قربانی کر رہا ہے، اس نے آغاز کیا اور پڑھ لیا بسم اللہ اللہ اکبر اور تھوڑا سا کاٹ لیا، 3-4 انچ کاٹ لیا، اس کے بعد پھر اس نے چھوڑ دیا اور چونکہ قصائی نے وہ آگے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا ہے، اب لیکن قصائی کے لیے کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے جانور ذبح کرنا شروع کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کی رگیں کاٹ دی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یعنی شرعی مسئلہ یوں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ذبح کر رہا ہے اور اس کے ساتھ چھری پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہے تو دونوں احتیاط کے کا لیے تقاضا بسم ہے۔ اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، دونوں کے لیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں آتا ہے، امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین املحین اقرنین، نبی کریم علیہ السلام نے 2 سینگ والے چتکبرے مینڈے کی آپ نے قربانی فرمائی، اور حضور نے خود قربانی فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور کی سنت کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے کان یضحی کل سنہ، نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور حضور ہر سال اپنے ہاتھ سے قربانی فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اپنے ہاتھ سے ہی قربانی کرنی چاہیے، اگر ہمت و طاقت نہیں ہے یا صحیح طریقے سے ہمیں اس کی معرفت نہیں ہے تو پھر دوسرے سے کروا لیں۔ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ سارے لوگ ہی خاندان کے، وہ بھائی وغیرہ مل کر، وہ چچا وغیرہ مل کر خود ہی قربانی کر لیا کرتے تھے، لیکن آج کی جو جنریشن ہے نا وہ تھوڑی مطلب وہ دمخم نہیں رہا اب۔ ہاں، تو وہاں اگر دوسرے سے بھی ذبح کروا رہے ہیں تو آپ کا ہونا، وہاں موجود ہونا افضل ہے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان میں سے جن جن کا حصہ ہے انہیں بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے؟ نہیں، تمام کا بسم اللہ اللہ شرط اکبر نہیں کہنا ہے، ضروری نہیں ہے، ویسے کہہ سکتے ہیں جو تمام اجتماعی کہہ سکتے طور ہیں پر۔ بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن جو چھری چلا رہا ہے اور جس نے اس چھری پہ ہاتھ رکھا ہے ان دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ذبح کرنے کے فوراً بعد نا ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، چونکہ قصائی حضرات بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، ان کا سیزن ہے وہ دن ان کا، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پھر فوراً سے جو ہے وہ کھال اتارنے کی طرف جو ہے وہ، جبکہ جانور جسے عرف عام میں کہتے ہیں کہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے یا اس کی جان مکمل طور پر نہیں نکلی ہے، اس سے پہلے ہی کھال چھیلنے کے عمل کا آغاز کر دیتے ہیں، تو یہ کس قدر قبیح فعل ہے؟ دیکھیں جانور جب تک ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، ٹھنڈا ہونے سے مراد جب تک اس کی ابھی سانس چل رہی ہے، جان نہیں نکلی، اب آپ اس طرح اگر کھال نکالنا شروع کر دیں گے تو اس سے جانور کو تکلیف ہوگی، تو ایسا عمل کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ جانور کو آپ بالکل ٹھنڈا ہونے دیں، سانس اس کی نکل جائے، اندازہ ہو جائے کہ اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب آپ اس کی کھال نکالنا شروع کریں، پیسے بنانے کے بجائے جانور کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اس جانور کو آرام سے سکون سے اس کی کھال کو اتاریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جلد بازی کرنے میں لگیں اور اپنے مال کی فکر میں آپ جانور کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کی شریعت مطالعہ اجازت نہیں دیتی۔ اچھا چلیں، قصائیوں کا تو یہ شیوا ہے، وتیرہ ہے کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مالک ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مطلب پہلے تو اپنی پرسنالٹی میں یہ سوچ کر ایک کمپوزیشن لے کر آئے کہ مجھے اس چیز کو روکنا ہے، ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں ہم کر گزرتے ہیں نا، تو ہم پہلے تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور قصائی کو ہم نے اس چیز سے ریسٹرکٹ کرنا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اور یقیناً جب آپ فورسفلی اور اعتماد کے ساتھ، ورنہ ہیٹ آف دی موومنٹ میں قصائی کہتا ہے ٹھیک ہے بس ہو تو رہا ہے، ابھی ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، آپ پہلے اپنی تسلی کا 2 سے 3 منٹ لگیں گے، تو بہت زیادہ کوئی وقت نہیں لگے گا، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو آپ قصائی کو روک سکتے ہیں، اس ہیٹ آف دی موومنٹ میں آپ نے نہیں بہہ جانا، آپ اس کو سمجھے، یہ بڑا اہم ایک ہے کہ جاندار کو ہم نے تکلیف نہیں دینی ہے۔ تو یہ کیوں ابھی معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ ویسے تو ہم مطلب پوری دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ویلی قوم جو ہے وہ یہ، اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا کہ 1-2 منٹ بھی ہم کسی جانور کسی زندہ چیز کو تکلیف دینے کے لیے جو ہے وہ رک نہیں سکتے کہ ہم تھوڑا رک جائیں تو اسے تکلیف نہیں پہنچے گی، کیوں اس قدر اجلت پسندی؟ اور وہ کسائی کا ملنا بھی ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ ہے، اچھے کسائی کا۔ جب یہ سیزن آتا ہے تو کچھ یعنی موسمی اور شوقیہ کسائی بہت سارے نکل پڑتے ہیں اور ان کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے کہ کسائی ہیں، لیکن جب وہ جانور ذبح کرنے پہ آتے ہیں تب
छुरी फिर चुकी होती है, जब अंदाज़ा होता है कि यार ये तो बड़ा मसले वाला काम है। उस वक्त उजलत इतनी होती है और इतना जो कुर्बानी करने वाला भी उसके प्रेशर इतना होता है, और दूसरे लोग कसाई के लिए खड़े होते हैं अमूमन। एक कसाई कुर्बानी कर रहा है तो उसके पीछे मैं भी खड़ा हूँ, मेरे पीछे ये भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, तो इस तरह उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। और वही बात कि कसाई अपने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि मैं कम से कम ज़िबा तो कर दूँ 4-5 जानवर, इसलिए कि ज़िबा कर दूंगा तो मुझे खुद ब खुद मेरे पास आ जाएंगे ये जानवर, और ये मैं कंप्लीट कर दूंगा तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आपकी बात सही है कि जो मालिक है, जो इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो एहतियात करे, उसको चाहिए कि वो पाबंद करे, उसको चाहे 500 रुपये ज़्यादा ले, लेकिन उसको पाबंद करे कि जी होता भी है, ऐसे कई लोग हैं, सिला रहमी। हाँ बिल्कुल, वो इसी तरह करते हैं, कहते भाई ऐसे हम करवाएंगे, आप भले 500 रुपये ज़्यादा नहीं करना ना करें। तो बस बात वही कि तरीक़ेकार तो मौजूद है, आप सोच कर समझ कर हाँ इंतज़ाम करके उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आने वाले सेगमेंट में मज़ीद भी इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।